لیلۃ القدر جسے شب قدر بھی ہم کہتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فضائل قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اسی رات کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قرآن پاک کے جو نزول تھے وہ 2 دفعہ ہوئے تھے، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر ہوا تھا، وہ ایک ہی رات میں ہوا تھا، اور لیلۃ القدر کے اندر ہوا تھا۔ تو اس آیت سے وہ نزول مراد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ اور دوسری اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو برکت والی رات کہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے لیلۃ القدر کو مبارک رات میں اتارا ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر میں اتارا ہے، مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے۔ جبرائیل اور دوسرے فرشتے جو ہیں وہ رحمت لے کر اور برکت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کو فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے فیصلے لے کر رحمت اور برکت لے کر آتے ہیں۔ تیسری فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ یہ سلامتی والی رات ہے، فرشتے جو ہیں اس رات میں اترتے ہیں، شیطان جو ہیں وہ کسی کو تکلیف اور پریشانی نہیں دیتے، لوگ امن میں ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی رات ہے۔ پھر اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت لوگوں کی قسمت اور تقدیر لکھتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں 1 سال کے لیے، رزق کتنا ملے گا، کس کو زندگی ملے گی، کس کو موت ملے گی، کیا کچھ ہونے والا ہے، سب اس رات کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور وہ 1000 مہینے وہ ہیں جس کے اندر لیلۃ القدر نہیں آتی۔ اور یہ جو 1000 مہینے ہیں وہ تقریباً 83 سال یا 84 سال بنتی ہیں تقریباً، تو ایک دن کی جو ایک رات کی جو عبادت ہے وہ تقریباً 84 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر میں کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے؟ افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ان طرح کے مواقع پر عبادت کرنے کے کوئی خاص بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اکثر سننے میں آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلاں سورت 10 دفعہ پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں فلاں پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو میں شروع سے یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ سب بدعتیں ہیں، اور یہ سب ایجاد کیے ہوئے طریقے ہیں۔ کہ ہمارے اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے کوئی بھی خاص عبادت مقرر نہیں فرمائی ہے۔ آپ کوئی بھی نیک عمل اس رات کو کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، دینی بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہمارے اسلام کا حسن ہے، یہی ہمارے اسلام کا بہتر پن ہے کہ اسلام نے کوئی بھی عبادت مقرر نہیں کی ہے۔ اگر اسلام کی طرف سے کوئی عبادت مقرر ہوتی تو لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ مثال کے طور پر اگر یہ اللہ پاک یہ فرماتے کہ صرف نماز ہی پڑھنی ہے، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، مثلا عورتیں ہیں وہ حیض کی حالت میں، تو وہ ان کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی طرح اگر اللہ پاک یہ کہہ دیتے کہ صدقہ دینا ہے صرف، وہ آدمی جو صدقہ دے گا اس کی لیلۃ القدر ہوگی، تو غریب آدمی بیچارے کہاں جاتے؟ تو ہمارے اسلام نے کوئی بھی عمل مقرر نہیں کیا، کوئی بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ کچھ اعمال میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیلۃ القدر میں، قیام کر سکتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی بھی ایمان کی حالت میں اور احتساب کرتے ہوئے، احتساب کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہوں ساتھ میں آپ یہ نیت بھی کر رہے ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس پر اچھا بدلہ دیں گے، تو اگر آپ ایمان اور احتساب کی حالت میں لیلۃ القدر میں قیام کریں گے تو اللہ پاک آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، ما اقول فیہا، تو میں کون سی دعا اس میں مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ کہ آپ بہت بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ دعا مانگ چاہیے، اور بھی بہت ساری دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر،
کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس اعتبار سے بہتر ہے؟ اکثر مفسرین رحمہم اللہ کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر کو جو فضیلت ملی ہے باقی راتوں پر، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں عبادات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لوگ بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب کوئی بھی خاص عمل اس میں ذکر نہیں کیا ہے، کوئی بھی نیک عمل آپ کر سکتے ہیں۔ قدر کون سی رات کو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری جو وطر طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ وہ 21ویں ہو سکتی ہے، 23ویں ہو سکتی ہے، 25ویں ہو سکتی ہے، 27ویں ہو سکتی ہے اور 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی سی بھی رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لیکن 27ویں رات کے بارے میں اکثر کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ امید ہوتی ہے کہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ گردش کرتی رہتی ہے ہر دفعہ، کبھی 21 میں ہوگی، کبھی 25 میں ہوگی، کبھی 27 میں ہوگی، کبھی 23 میں ہوگی، تو پاسبلٹی ہے کسی رات بھی ہو جائے طاق رات میں، لیکن 27 کے بارے میں زیادہ ارجح اور زیادہ امید ہوتی ہے۔ اس بات کو لے کر ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط تاثر پایا جاتا ہے کہ ہم نے 27ویں رات کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیا ہے کہ باقی راتوں کی عبادت ہم بھول چکے ہیں۔ قرآن پاک ختم ہوگا، 27ویں رات کو ختم ہوگا، کوئی بھی شرینی تقسیم ہوگی، کوئی مجلس ہوگی، کچھ بھی ہوگا 27ویں رات کو ہوگا۔ 27ویں رات کو مساجد بھری ہوئی ہوں گی، 21 کو خالی، 23 کو خالی، 25 کو خالی، اور ستم کی بات تو یہ ہے کہ 29ویں رات جو کہ وہ بھی طاق رات ہے، اس میں بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب قسم کا طوفان بدتمیزی جو ہے وہ بازاروں کے اندر برپا ہوتا ہے، مساجد بالکل خالی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 29ویں رات کو ہی لیلۃ القدر ہو، اس لیے ان تمام راتوں کو عبادت کرنی چاہیے، اور اگر آپ عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے آپ کو ضرور لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائیں گے، اگر آپ کی نیت سچی ہے۔ بعض روایت میں اس کی علامتیں بھی آئی ہیں کہ اس رات جو ہے وہ نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، رات بہت ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو وہ بالکل ایک گول ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، ٹھنڈا، بالکل آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں سورج کی وہ نہیں ہوتی اس کے اندر۔ اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن جو اتھینٹک علامتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو اور اس میں ہمیں عبادت نصیب ہو جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔